ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ہم سب پر اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ زندگی کے اس حصے میں پھر سے ہمیں منتخب فرمایا اور اپنی یاد کے لیے، ذکر کے لیے، فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر میں بلایا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے اور آج کہ عظیم دن میں اپنی نوازشات اور کرم کی بارشیں فرما رہا ہے، اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ برادر مکرم حضرت علامہ انور صاحب خطاب فرما رہے تھے، میرے لیے محبوب خطیب ہیں، دل تو تھا کہ میں ان کو سنوں، لیکن دوستوں کا حکم ہے کہ آپ کچھ بات سنائیں۔ یہ بات بھی حق ہے کہ میرے پاس تو سلیقہ نہیں ہے گفتگو کا، بس حضور کی نوکری، چاکری اور غلامی کے لیے حسن نہیں چاہیے ہوتا، جذبہ چاہیے ہوتا۔ جیسا بھی ہے قبول فرمائیں۔ حضرت صاحب بات کر رہے تھے اقبال کے شعر میں، بڑی گہری بات ہے، اسی سے ابتدا کرتے ہیں، بلا کسی تمہید کے، کسی شعر و شاعری کے مقصد پہ آتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی جان، اس کائنات کی جان، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں آپ کے غلام ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن کب بنوں گا؟ میں بات سمجھ آ گئی؟ سوال کیا کیا انہوں نے؟ مجھے ایمان کی دولت کب ملے گی؟ ایمان والا کب کہلاؤں گا؟ یہ میرے سینے کے اندر نور کب آئے گا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن کب بنوں گا؟ تو پاک نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے گا تو تو مومن بن جائے گا۔ صحابی رسول حضور کا غلام ہے، پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو رسول اللہ سے محبت کرنے لگے گا تجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھے رسول اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ پھر حضور نے حکم فرمایا کہ جب تو میرے ساتھ بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دے گا اور میرے ساتھ عشق و محبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے لگے گا، میری سنت کو پسند کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو تجھے میری محبت حاصل ہوگی۔ سرکار نے 3 دفعہ اس حدیث میں لفظ آئے، آپ نے ارشاد فرمایا محبت کے بغیر ایمان نہیں، خبردار، محبت کے بغیر ایمان نہیں، محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ پاک نبی نے یہ واضح فرما دیا کہ مومن بننے کا جسے شوق ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، وہ اس بات میں صرف اڑا نہ رہے کہ شاید مومن بننے کی خوبی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازی ہوگا، نہیں، مومن بندہ شاید وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں 1,00,000 دفعہ کہتا ہوگا، ہزاروں دفعہ کہتا ہوگا، کثرت سے کہتا ہوگا، نہیں،
بھئی کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یہ سن لو کہ صرف لا الہ الا اللہ خدا کا اقرار کرنے سے یا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں بنے گا. مومن بنے گا تو میری محبت کی وجہ سے بنے گا، میری سنت کو پسند کرنے کی وجہ سے بنے گا، پھر اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے بنے گا. میرے ساتھ عشق و محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھے گا تو مومن بنے گا. میرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض کرے گا، پھر اس کو محبت آ سکے گا، پھر وہ مومن بنے گا. اور میری محبت آئے گی تو وہ نور کو سینے میں کھینچ لائے گا. ابھی علماء کی خدمت میں جائیں، کسی بھی مسلک کے ساتھی ہوں، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں یا حق اہل سنت و جماعت ہو، کسی سے بھی جا کر پوچھیں کہ کوئی بندہ دعویٰ کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہہ دے میں نے اپنی عقل سے جانا، کہہ دے میں نے اپنے علم سے جانا، کہہ دے میں نے اپنے شعور سے جانا، تو کیا اس کا لا الہ الا اللہ کہہ دینا اسے مسلمان بنا دے گا؟ مومن تو دور کی بات، صرف اتنا کہہ دے کوئی کسی مسلک کا بندہ کہ کیا اس کو ہم مسلمان تسلیم کریں گے؟ نہیں، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ کوئی بندہ ہزار ہاں دعوے کرے کہ میں عقل سے، اپنے شعور سے، میں یہ نشانیاں دیکھ کر، یہ قدرتیں دیکھ کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ ایک ہے، وہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، جتنا مرضی کہتا رہے وہ مسلمان نہیں بنے گا. اس کو یہ کہنا پڑے گا جو رب نے دلیل حق اس کائنات کے اندر رکھی، اس حق کی دلیل کا اقرار کیے بغیر اپنی نشانی، یہ سب رب کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، لیکن نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اللہ کی ایک ہی ہے. اس نشانی کے صدقے ہی تمام نشانیاں ہیں، اور رب کو اس نشانی کے علاوہ اور کوئی تسلیم بھی نہیں ہے. جب تک بندہ مومن، بندہ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی، حضور کے کہنے پر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، حضور کے عقیدے کے مطابق میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، حضور کے بتانے کے مطابق میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، وہ اس وقت مسلمان بنے. ویسے 1000 مرتبہ اعلان کرے، اللہ اللہ کرے، رب کو رب مانتا رہے، وہی عقیدہ رکھے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، 1,00,000 دفعہ دہراتا رہے، لیکن وہ مسلمان نہیں. اس کو کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ. بھائی محمد رسول اللہ کے چراغ کی روشنی کی تعلیمات کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے. یا یوں کہا جائے، علماء فرماتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ حضور نے دیکھا اللہ کو، حضور کے دیکھنے پر ہم یقین کر کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، وہ الہ ہے، وہ ہمارا رب ہے. اور جو اس کائنات کے اندر اس کی روشن دلیل ہے نا، جو دلیل حق ہے رب کی، وہ میرے سونے آقا کی ذات کریم ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 12 حدیثیں موجود ہیں اور میرے مطالعے سے گزری. یہاں بڑی مشہور بات کی جائے تو حضرت عبداللہ بن سلام کی بات کی جائے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اتنے پختہ آدمی ہیں کہ جناب جگہ جگہ پہ دھاک بیٹھی ہوئی ہوتی. سرکار پیارے آقا پر نور آپ مدینہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کو ملتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا عمر خطاب سے بھی یہ بات روایت ہوئی ہے کہ دونوں ساتھی اکٹھے بیٹھے ہیں تو حضرت عمر خطاب نے اسلام لانے کا واقعہ پوچھا، بات پوچھی تو حضرت عمر کو عرض کرتے ہیں کہ یا عمر، میں حضور کو اس طرح پہچانتا تھا جس طرح میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں. کہتے ہیں میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر حضور کی مجھے پہچان تھی. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ میری بیوی کی خیانت کا پالو، ہو سکتا ہے میرا بیٹا نہ آسان لفظوں میں کہے، لیکن حضور کی مجھے پہچان
حضور کو میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر جانتا تھا. کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا, میرے دل نے گواہی دے دی کہ یہ ہی اللہ کے رسول ہے, اور میں نے کہہ دیا جو ان کا رب ہے میں ان کا کلمہ پڑھتا, میں اس کو مانتا. کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. میرے پاک نبی نے ابھی قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی, حقائق سامنے پیش نہیں کیے گئے, کوئی دلائل نہیں رکھے, کوئی اخلاقی اسناد بھی ابھی حضور کے نہیں دیکھے, حضور کے طور طریقے بھی نہیں دیکھے. بس محفل میں سونے آقا جلوہ کر ہیں, محفل میں عبداللہ بن سلام پہنچتے ہیں اور حضور کا چہرہ انور دیکھتے ہیں. میرے پاک نبی کا چہرہ ہمیں نہیں تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھا اور دل میں گگا پڑ گیا. حضرت ابو رضیہ تیمی رضی اللہ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ پاک نبی کا چرچا ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں, رسول اللہ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے سوچا میں جاتا ہوں دیکھ کے تو آؤں, یہ دعویٰ کون کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو صرف دیکھنے گیا تھا. حضور کی مجلس مبارک پر پہنچا, پاک نبی کے ابھی محفل میں پہنچا ہوں, آپ کی زیارت ہوئی, میری زبان سے بلند آواز سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہی ہم ڈال رہے ہیں اور بھئی مسلمان شاید کوئی اور پہچان کا نام ہے. بھئی مسلمان شاید اعمال کی کثرت جس میں ہے, اعمال صالحہ کی جس میں بڑی تعداد موجود ہو, جی قرآن بڑا پڑھتا ہو شاید وہ مومن مسلمان ہے, نماز بڑی پڑھتا ہو وہ مومن مسلمان ہے. نہیں نہیں, مومن مسلمان تو ہے ہی اور شاید تم سمجھ نہیں سکے, تو معاملہ ہی اور ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس مطالعہ میں کوئی آتا ہے, ابھی کوئی دلیل حق سنتا نہیں, حضور ابھی تعلیم نہیں دیتے, صرف حضور کو دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا. حضرت جامع بن شداد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پاک نبی مدینہ کے گرد و نواح میں تشریف لے گئے, تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اپنا سامان بیچنے کے لیے, تو آپ کو ایک اونچنی کا بچہ پسند آ گیا, وہاں بڑا خوبصورت. تو آپ نے فرماتے ہیں جس کا اونٹنی کا بچہ تھا اس کا نام طارق تھا, اس طارق نامی شخص کو سرکار نے اس سے سودا طے کیا اور کہا یہ مجھے دے دو, اور کہا کہ میرے پاس ابھی رقم موجود نہیں, یہ آپ اونٹنی کا بچہ یا جو بھی جانور روایات میں دو طرح ملتی ہیں, یہ مجھے دو, اس کی رقم تمہیں آ جائے گی. اس طارق نامی شخص نے جانور کی مار پکڑی اور حضور کو تھما دیا. ابھی روایات میں لکھا ہے کہ پاک نبی کو اس بازار میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے, ان کا نام کیا ہے. حضور کو مار تھمائی, حضور جانور لے کے چل پڑے. وہ دیکھتا رہا, حضور نظر سے غائب ہو گئے. رات کو جب بیٹھے سارے یہ تاجر اپنے, تو طارق نامی شخص بڑی حیرت کا اظہار کرتا ہے, دوستوں میں نے آج بڑا ایک عجیب سا کام کر دیا ہے. وہی ہوتا نا دکاندار آپس میں بیٹھتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھی آج مسالے کا سودا ہو گیا, یہ ہو گیا, یا اپنی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ بیٹھا اظہار کرتا اپنے دوستوں سے, پھر میں نے آج ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ بندے کو نہ میں جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں کس علاقے کا ہے, کس قبیلے کا ہے, اور اس کو میں نے اپنا سامان دے دیا, اپنا جانور دے دیا. یہ میں نے کیسا کام کر دیا. ابھی وہ اظہار کر ہی رہا ہے تو اس گروہ میں ایک عورت بھی موجود تھی. اس نے اپنے خیمے سے آواز لگائی, اور طارق گھبراؤ نہیں, جس شخص کو تو نے اپنا جانور سونپا ہے نا اس کا چہرہ جو ہے چودھویں کی چاند سے زیادہ روشن ہے. میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے, وہ کسی خائن کا چہرہ نہیں ہے, وہ بلکہ سچے کا چہرہ ہے. اور ماتا نے جامع بن شداد صبح ہی حضور کا غلام کچھ کھجوریں لے کے آیا, طارق کو وہ دی, کہا یہ کھاؤ, حضور نے بھیجی ہے, اور آؤ مدینہ آ کر اپنے جانور کی رقم لے جاؤ. تو میرا پاک نبی کو کوئی اگر جانتا بھی نہیں, دعویٰ بھی اگر کسی کو پتا نہ ہو کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ رسول اللہ ہے, وہ بھی جب حضور کو دیکھ لیتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ عام نہیں ہے, تم خاص ہے. یہ مال ہے نا, آپ کسی کو دیتے ہیں کوئی مال, آپ دکان میں کوئی انجان بندہ ہے اس کو دے دیں گے ادھار نہیں, ادھار دینے کے لیے بھی آپ کو جان پہچان کی ضرورت ہے, اور آج کل تو ویسے ہی لکھا ہوتا ہے
ادھار سے جان چھڑانے کے لیے واقفوں سے بھی آپ نے تحریریں لکھی ہوتی ہیں، لیکن قربان جو وہ عرب لوگ، اڑین لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ واقف ہی نہیں ہے، جان پہچان ہی نہیں ہے، حضور کو دیکھتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایسا چہرہ۔ بھئی یہاں تو دیکھنا چاہیے تھا، بھئی نشانیاں پچھلی کتابوں میں تو یہ بیان کی جانی تھی کہ بھئی نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے، تقویٰ بہت زیادہ ہوگا۔ اور یار یہ ساری نشانیاں ضرور ہوتی ہیں مومن کی، لیکن مومن کا کمال حضور کی محبت ہوتی ہے، حضور کی محبت، حضور کی محبت۔ یہ بات یاد رکھیں، عمل سے بڑھ کر ہے محبت، اس کو فوقیت حاصل ہے، علماء کے نزدیک بھی، صوفیاء کے نزدیک بھی۔ کوئی بندہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا، محبت کا درجہ عمل سے بڑھ کر ہے۔ میرے پاک نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پاک نبی نے پوچھا، وہ پوچھنے والے کو تو نے قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے کوئی زیادہ نمازیں روزے تو نہیں پڑھی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے جب اس کی بات سنی نا تو آپ نے ڈانٹا نہیں کہ میں نے یہ قرآن کی وحی تمہیں پڑھ کے سنائی ہے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، یہ کیوں اس کی تردید کر رہے ہو؟ عمل سے آپ چھپ بھی نہیں سکتے، آنکھیں بند بھی نہیں کرنی، لیکن آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عمل سے بڑھ کر ہے محبت۔ حضور کو جب اس نے عرض کی نا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا گھبرا نہیں، تو میرے ساتھ ہی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا قیامت کا کیا ڈر ہے، تو میرے ساتھ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں یہ اعمال کا تولا جائے گا، نہیں، پہلے محبت کا پوچھا جائے گا۔ او کافرہ یہ تو بتا دل میں کیا رکھتا تھا؟ ایکسرسائز تو ہر کوئی کر لیتا ہے، 3 گھنٹے فٹ بال کھیلنے کا بندہ، یہ نماز بھی ایکسرسائز ہے نا، فقط ایکسرسائز ہے۔ اگر دل میں نور عشق مصطفیٰ ہے، یہ ٹکرے ہیں میں، اگر محبت مصطفیٰ ہو جائے تو پھر یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ نہیں ہے، یہ معراج بن جائے گا، یہ معراج بنتی ہے پھر یہ محبت، اس کے بغیر ٹکر ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، مجھے شاعری سے اتنا شغف بھی، اس نے بھی یہی کہا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بغیر روح کے جو ہے نا ہمارے سجدے بھی، یہ بھی میں سجدہ ہی ہے، یہ سجدہ ہی ہے، ایکسرسائز ہی ہے۔ آج عجیب بات ہے، کہا جاتا ہے جی نبی بات میں، بھئی صحابہ کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ تو ہر چیز میں نبی کو فوقیت دیتے، کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بخاری کی شرح میں واقعہ موجود ہے کہ پاک نبی ایک قبیلے میں آپس میں رنجش ہوگی، قبیلہ بنی عامر بن عوف، اس کی آپس میں رنجش ہوئی، سرکار ان کی صلح کے لیے تشریف لے گئے، تو پاک نبی کو دیر ہو گئی، جناب بلال حبشی نے اذان کہی، نماز کا وقت آ گیا، جماعت کا وقت تھا، تو بلال حبشی جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ اسلوب بھی سیکھو کہ مؤذن رسول کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آج یہ بھی کام نہ رہے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر و عمر و علی عثمان یہ چاروں موجود ہیں، لیکن بلال حبشی کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اس لیے جان لو کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد روحانی اور سیاسی اعتبار سے کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اذان دی کئی، نماز کا وقت ہوا، عرض کرتے ہیں یا ابو بکر، حضور کے پیارے غلام، حضور تشریف لے گئے، واپس نہیں آئے، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، تو آپ کرم فرمائے جماعت کرا دیں۔ حضور صدیق اکبر نے مشورہ مانا، جماعت شروع ہو گئی۔ اسی دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی ایمان کی جان، اس کائنات کی جان تشریف لے آتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز جاری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق اپنی نماز میں مہن ہے، اور
جب صحابہ دیکھتے ہیں نا، ابھی تو یہ پوری بات غور میں تھے، میں آخر میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا. صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو سارے صحابہ کیا کرتے ہیں؟ روایت میں موجود ہے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں. کیا صدیق اکبر توجہ کریں حضور آ گئے. آج ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں حضور آ گئے، لوگوں کو مچھے لگتی ہیں. وہاں صحابہ کہتے تھے حضور کی موجودگی میں حضور آ گئے تو حضور پر کوئی فتوا نہیں لگاتا. کیا کہتے ہیں؟ توجہ دلائی، صدیق ہوش کریں کیا ہوا؟ حضور آ گئے. صدیق اکبر کو پتہ چلا پیارے آقا تشریف لے آئے، سرکار نے مصلی چھوڑا. پیارے آقا کا ارشاد ہوا صدیق مصلی پر کھڑے رہے، نماز جاری رکھے. لیکن صدیق اکبر پھر بھی پیچھے ہو گئے. سرکار نے مصلی امامت کو سنبھالا، جماعت مکمل ہوئی تو پیارے صدیق کو بلایا. اے صدیق، آپ کو میں نے حکم دیا تھا، یہ کہا تھا کہ مصلی پر کھڑے رکھیں اور کھڑے رہیں اور جماعت کو جاری رکھیں، آپ پھر بھی پیچھے کیوں ہو گئے؟ تو صدیق اکبر کا جواب دیکھیں اور عقیدہ دیکھیں. یہ آج ذہن نشین فرما لیں کہ رب کی نماز ہو رہی ہے، وہ عبادت ہو رہی ہے جو خالص اس کی ہے، توحید والی عبادت ہے. ایک ایک لفظ توحید پر ہے. اللہ اکبر اس کو کہا، تسبیحات اس کی پڑھی گئی، مدد اس سے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم کی جولی پھیلا کے خیرات مانگی، تسبیحات پڑھی، جھکے گڑ گڑائے، معذوریاں ظاہر کر دی. لیکن صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اس کے پاک نبی پیچھے کھڑے اور وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اب پڑھ رب کی نماز رہے، پوجنا اس کو ہے، سجدہ اس کو کرنا ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ پہلے رکھیے. رب کی عبادت کئی بعد میں. صدیق کا عقیدہ ہے کہ رب کی عبادت بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے. کسی نے لکھ دیا حضور کا خیال ہے نماز میں خلل آتا ہے، جو الفاظ لکھے وہ مسلمان پڑھ نہیں سکتا. بھئی غیر کا خیال نہیں آنا. صحابہ تو خیال ہی مصطفیٰ رکھا کرتے. حضور کی جو آخری ایام میں ان کے آغاز پڑھا نا تو صحابہ نماز میں منہ موڑ کے حضور کی کھڑکی کو دیکھا کرتے کہ ابھی پیارے آقا نکلے. کیا اللہ اکبر ہے، پڑھ سورت فاتحہ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن توجہ کدھر ہے؟ سونا مکھڑا دکھا دے. اور یار ان سے کوئی پوچھے، ان سے پوچھے کوئی، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ رب پہلے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست جو جمعہ میں پیچھے تشریف لائے گا کہ مفسر اعظم کیا فرماتے ہیں، حضور کی پاک آل کے سردار حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، ایک روز حضور کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں. پاک نبی تہجد کے لیے تشریف لائے، مجھے اپنے ساتھ کیا اور نماز شروع ہو گئی. فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران میں سرکار سے پیچھے آ گیا، آپ نے مجھے کان سے پکڑا پھر اپنے برابر کیا. فرماتے ہیں میں پھر پیچھے ہو گیا، سرکار نے پھر کان سے پکڑا، مجھے آگے اپنے ساتھ کر دیا. فرماتے ہیں 3 مرتبہ یہ کام ہوا کہ حضور مجھے ساتھ کرتے میں پیچھے ہو جاتا. تو جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے پاس بلایا، اے عباس تمہیں میں اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے ہو جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ سرکار مسلمان کی کیسی مجال ہے کہ وہ اپنے نبی کے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھے. وہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، قل هو اللہ احد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن عباس کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ. اور یہ آتی ہے محبت کے ساتھ. جب محبت آئے نا پھر عمل کی حقیقت سامنے کھلتی ہے، عمل کی حقیقت سامنے کھلتی ہے. اور یہ فرض ہو واجب ہو جو مرضی ہو، سرکار کا ارشاد ہوتا نا صحابہ فرض نماز کو چھوڑ کر بھاگ کے چلے آیا کرتے، پیغام ملا کرتا. یہ صحابہ سے سیکھو. یہ تو نماز کی بات رہی نا، تو حدیبیہ کی بات کرتے ہیں کہ پاک نبی عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں.
تو حضرت عثمان غنی کی ڈیوٹی لگی، کفار نے راستہ روکا، 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہے، کہا کہ ہم مکے نہیں داخل ہونے دیں گے آپ کو۔ سرکار نے حضرت سیدنا عمر پاک کو بلایا، آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ جائیں مکہ والوں کو جا کر یہ بتا دیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم صرف عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، بتا دیں ان کو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بہت دشمن ہیں وہاں پر، کیوں نہ جناب عثمان غنی کو بھیجا جائے کہ ان کے خاندان والے بھی، قبیلے والے بھی وہاں موجود ہیں، وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ ان کو شہید کر دیں، تو بہتر ہم کو بھیجا جائے۔ سرکار نے مشورہ مانا، اور کیوں نہ مانے، رب جن کے دیے گئے مشوروں کو آئین اور قانون بنا دے تو حضور کیوں نہ مانے، مراد جو تھے نا، لاڈلے تھے نا۔ تو جناب سیدنا عثمان غنی، اور میرا خیال ہے کہ عمر خطاب نے چلے جاتے، حضور بھیجے تو کوئی ہاتھ لگا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بات ہے نا قبولیت، یہاں یہ ہوگا کہ سیدنا عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہونا تھا، اور آج ہمارے لیے عقیدہ یہ ملنا تھا کہ عثمان غنی خلیفۃ الرسول کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی بڑے بڑے سرداروں سے، بھئی آپ نے جا کے بتایا کافروں سن لو، پاک نبی فرماتے ہیں کہ ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرنے آ رہے ہیں، ہمارا مقصد عبادت ہے اللہ کی، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کافروں نے سوچ بچار کی کہ عثمان ہم اجازت نہیں دے سکتے، آپ اپنے نبی کو جا کر بتا دیں ہم نے اجازت نہیں دینی، مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، ہاں اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ تاریخ کہ یہ روشن اور سنہری الفاظ جو آج حضور کے غلاموں کے لیے تربیت اور یہ تقوی کا اور علیحدگی کا مقام رکھتے ہیں، کہ یہ سوچ لے وہ بندہ کہ آج اگر اس کو حضور سے بڑھ کر کوئی شے پیاری ہے تو اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ پاک نبی نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار نے تو فرما دیا میرے اپنی جان سے بڑھ کر بھی اگر کوئی شے پیاری ہے ہوگی تو وہ میں ہوں گا، پھر ایمان والا بندہ کہلائے گا۔ تو حضور سیدنا عثمان کو جب انہوں نے آفر دی نا آپ کر لیں، تو آج کا کوئی وابی ملا ہوتا نا یا دیوبندی ہوتا، یہ عام عوام کی بات نہیں کر رہا، ان کے خبیث مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام عوام، ہم کسی کو کافر نہیں ٹھہراتے، ہمارے تو امام نے، حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے فرمایا 99 شیعوں تب بھی کافر نہ کہو، لیکن ہم ان کے مولویوں کو اس لیے کرٹیسائز اور ان پر اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اندر کے چور ہیں۔ ہم عام کسی اپنے مسلمان بھائی کو کلمہ گو کو برا نہیں کہتے، یہاں کوئی بھی مسلک کا ساتھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ہم ان کے مولویوں کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ گستاخ ہیں، یہ کافروں کے حامی ہیں، انہوں نے پیسے لے کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم ان کے مولویوں کو نہیں مانتے، ہم ان کو برا بھلا کہیں گے اور ہمارا کہنے کا حق ہے۔ وہ جناب امام احمد رضا خان صاحب کا وصال ہوا نا، تو ان کے مریض امت جو ہے جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اشرف الثانی کو خبر دی اس کے ساتھی نے آ کے کہ بھئی جی جو آپ پر کفر کے فتوے لگاتا تھا وہ احمد رضا دنیا سے چلا گیا، مبارک ہو۔ فوراً اس نے روکا اور کہا یہ ایسی بات مت کرو، اگر وہ مجھے کافر کا فتویٰ نہ دیتا تو وہ خود کافر ہو جاتا۔ یہ بات ساری عشق کی ہے، عشق کی بات ہے، اللہ ان چوروں کے منہ سے بھی نکلواتا ہے۔ تو جناب عثمان غنی کو جب یہ آفر دی گئی کہ آپ تو آج کر لیں، آپ کو اجازت ہے آپ کر کے چلے جاؤ، نبی کو کہا ہم داخل نہیں ہوتے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کافروں تم مجھے کہتے ہو عمرہ کر لوں، میں تو نبی کے بغیر کعبے کو تکنا نہیں کرنا پسند، تم کہتے ہو عمرہ کروں، میں تو کعبے کو دیکھنا حضور کے بغیر پسند نہیں کرتا، تم کہتے ہو عمرہ کر لوں۔ اب بات بتاؤ نا، کعبہ کیا محبت ہمارے الہی نہیں تھا؟ کیا کعبہ کعبۃ اللہ نہیں ہے؟ محض اس کا درجہ پتھر کا تھا؟ کیا عثمان غنی کو نہیں پتا تھا یہ وہ کعبہ ہے جس کی طرف حضور مانگ کر حضور کا دل کرتا ہے کہ یہ کعبہ بنے، حضور تعظیم کرے، عثمان کا میں دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ تو عثمان کو بھی پتا تھا کہ کعبہ اسی لیے کعبہ ہے کہ حضور کو محبوب ہے، محبوب ساتھ نہ ہو تو
محبوب کے محبوب کا کیا رکھا؟ حضور کو محبوب ہے نا کعبہ، تب کعبے کی عزت ہے، تب کعبہ بنا لی، تو اس میں تو 360 بت تھے، کعبہ خود کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور آئے تو اس کو کعبۃ اللہ بنا، اللہ کا گھر بنا دیا۔ عثمان غنی کا نہیں، مجھے بالکل گوارا نہیں، تم عمرے کی بات کرتے ہو تو میں تو حضور کے بغیر دیکھوں گا نہیں کعبے کو۔ یہ ہے صحابہ کرام کی تربیت۔ اور آج کہتے ہیں شاید حضور کا کام تھا، ہو کر چلا گیا، عقل کے اندر، عقل کے اندر ایک ہوتا نا آنکھ کا اندھا، یہ ہوتے ہیں یہ عقل کے اندر، اور نہ صرف عقل کے اندر، عقل بھی پیچھے رہتی ہے، ان کے دل کے اندر ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ مہر سخت ہو گئی ہے ان کے دلوں پر، یہ پاگل ہو گئے، ان کو شعور نہیں ہے۔ حضور خود تربیت فرما رہے، خود تربیت فرما رہے کہ مومن کون بنے گا۔ لمبی بات چھوڑ دیں، اس حدیث شریف کو مکمل کرتے ہیں۔ مومن کون بنے گا؟ یہ سبق یاد کرنا ہے، سب ساتھی مل کر بتائیں، مومن کون بنے گا؟ سرکار نے فرمایا، بھئی صحابی حاضر ہوا، مومن کیسے بنوں گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت رکھنا شروع کریں۔ حضور اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ جب تو رسول اللہ سے محبت رکھے گا۔ رسول اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ حضور نے فرمایا جب تو میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھے گا۔ حضرت ادھر ایک اور بات، آج کون کہتا ہے بیعت ضروری نہیں؟ آپ واجب کہہ رہے ہیں تو فرض ہے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ عشق و محبت رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھے گا۔ کون ہے محبت رکھنے والے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام۔ اور کون ہے محبت رکھنے والا؟ یعنی اولیاء کاملین کی جو بندہ محبت رکھے گا اس کو حضور کی محبت ملے گی۔ اور ایک اور بات، صحابی کیسے بنا بھائی؟ اگر اس صحابی فقط تقوی پر، پرہیزگاری پر، عمل پر بننا ہوتا تو وہ تو پھر بڑے بڑے اور لوگ بھی ہیں۔ صحابہ بھی جب تبلیغ کے لیے گئے، بہت سارے حضور کی زندگی مبارک میں، ظاہری حیات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مدینے نہیں لائے لیکن مسلمان تھے، وہ صحابی تو نہیں کہلائے، وہ تابعی کہلائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر تو بات ہوتی نا کلمہ طیبہ کی حضور کے دور مبارک کی، تو تب تو پھر تابعی کو بھی درجہ ویسے کرنی کیوں نہ صحابی ہو جاتے؟ یہ بات ہے نا، صحابی بنتا ہے انسان صحبت مصطفیٰ کریم سے۔ ادھر بھی یہی حالات ہے کہ یہ جو ہے نا بندہ نمازوں روزوں سے کمال حاصل نہیں کرتا، حضور کے غلاموں کی صحبت سے مفتا ہوتا ہے۔ یہ عمل کا شوق، یہ حضور کی تابعداری کا شوق، یہ اللہ اللہ کرنے کا شوق، یہ صحبت اولیاء سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر راستہ نہیں ملا کرتا، قطع نہیں ملا کرتا، بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ملاوٹ ہے اس نظام میں، لیکن یہ ملاوٹ آج کی نہیں ہے، چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے۔ دین کو بیچنے والے صدیق اکبر کے دور میں بھی موجود تھے، خود حضور کے دور میں بھی موجود تھے، تو لہذا بات نہیں ہے، پہلے سے تھا، لیکن آپ کو خود بھی تو اللہ نے شعور دیا نا، فکر دی ہے، قرآن میں بھی ہے، غور فکر کرو، اور حضور کی حدیث بھی موجود ہے کہ یہ جو ایک لمحہ بھر کی فکر ہوتی ہے نا، یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی تو فکر کریں نا بھائی، جس کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں، جس کے سامنے بیٹھنا ہے، وہ بندہ بھی تو ہو جس کے سامنے بیٹھنا ہے۔ آج کل تو لوگ ہجڑوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیا یہ چھت پر کھڑا ہو کے دم ڈالے گا؟ کمال ہو گئی ہے، شکر شعور نہیں ہے اس قوم کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پاک نبی نے فرمایا کہ میری محبت اس وقت ملے گی جب میرے ساتھ عشق و محبت رکھنے والوں کے ساتھ بندہ محبت نہیں کرے گا۔ اس وقت محبت رسول اللہ کی ملے گی جب حضور کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں، حضور کے ساتھ جو جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بندہ بغض اور جنگ نہیں کرے گا، تب تک حضور کی محبت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور آج کا یہ بھی جو ایک وصف بنا ہے، بھئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے حضور کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ حضور کی آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ بعض ہمارے سنی برادر بھی ایسے ہیں، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں چاہیے صرف حضور کی نعت پڑھتے رہیں، ناموس رسالت اللہ نے جو بلند کر دی، حفاظت اللہ نے، بھئی اللہ نے تو بلند کر دیا نا،
تو تمہارا کیا کام تھا؟ صحابہ ساری جانیں کیوں قربان کرتے رہے؟ اپنی تن من دھن سب کچھ حضور کے غلاموں نے قربان کیا. وہ بھی کہتے تھے بھائی جنگ لینے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھا کھا کے اللہ کی دین، معاہدہ بھی اتر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، منو سلوا بھی مل رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اپنے نبیوں کو قومیں، جاؤ تمہارا اللہ جا کے لڑے. بات تو پھر وہی آ جائے گی کہ بھئی حضور کا تو چرچا بلند ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ اور چلو بات یہ ہے کہ جب حضور کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے ساتھ ہمارا بغض نہیں ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہے. حضور کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ ہم جنگ نہیں کریں گے تو ایمان کامل نہیں ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے باہر نہیں نکلنا؟ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی امن پسند رہنا؟ کیا حضور کو نہیں پتا کہ میں رحمت للعالمین ہوں؟ پھر کیوں فرما رہے ہیں میرے ساتھ بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھے گا تو میری محبت ملے گی؟ ایسی بات ہے، ایمان میں خلل پڑتا ہے. محبوب ہو، پیارا ہو، کوئی باپ کی گالی سنتا ہے؟ باپ کی گالی پہ قتل و غارت ہوتی ہے، قتل و غارت ہو جاتے ہیں. اور یہاں معاملہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا، اللہ کے محبوب کا، جن کا ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جن کے ٹکڑوں پر چلتے ہیں. بات رسول اللہ کی ہو تو اجڑا بن جائے. میرے پاک مجدد فرماتے ہیں، حضور سیدنا امام ربانی شیخ احمد سرندی فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہو، ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھتا ہو، عبادات کی زیادتی کرتا ہو، کثرت کرتا ہو، لیکن حضور کی عزت اور ناموس کی بات آئے اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، یا اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہو کہ نماز میں فرض میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہو، عام مسلمان ہو، عبادت میں تقویٰ میں پرہیزگاری میں اتنا مضبوط نہ ہو، لیکن حضور کی عزت کا معاملہ ہے، ناموس کا معاملہ ہے، اور وہ غیرت میں آ جائے تو وہ اس عبادت گزار بندوں سے بہتر ہے. اس سے بے غیرت نہیں بننا، غیرت والا بننا ہے. اور غیرت حضور کی محبت سے ملا کرتی ہے. اور جن کے پاس حضور کی محبت نہیں، ان کی آل اولاد کو بھی دیکھیں، سب بے غیرت ہیں، سب حرام کی طرف ہے. اور یہ جب بھی انسان کے اندر حرام شامل ہوتا ہے اللہ اپنے پیارے دین سے باہر نکال دیتا ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے امیر لوگ جو آپ کو نظر آئیں گے، حرام شامل ہوتا ہے، اللہ پاک حضور کی غلامی والے فرقے سے نکال کر آپ کو دوسروں میں ڈال دیتا ہے. یہ پاک نبی کی بات ہے، اس پہ غیرت کھائیں. حضور نے فرمایا خبردار، محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. تو دوستان گرامی، حضور سے محبت کریں، حضور سے محبت کریں. محبت اس لیے نہ کریں کہ آپ کے آقا ہیں، محبت اس لیے کریں کہ آپ پر فرض ہے. محبت اس لیے کریں کہ حضور کی محبت کے بغیر رب نہیں ملتا. حضور کی محبت کے بغیر لا الہ الا اللہ کہنا بھی آپ پر قابل قبول نہیں ہے. آپ کو حضور کی محبت ہوگی تو آپ مسلمان کہلائیں گے. حضور کی محبت ہوگی تو ایمان کا نور سینے میں آئے گا. حضور کی محبت ہوگی تو سجدہ قبول ہوگا. محبت نہیں ہے، کچھ قابل قبول نہیں، کچھ قابل قبول نہیں. حضور کی محبت کے علاوہ سب کچھ ناقص ہے، سب کچھ نامکمل ہے. اگر یہ محبت ہو تو کچھ نہ ہوتے وہ بھی انسان کے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ دنیا دار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے بلال حبشی کیا تھا ان کے پاس؟ کیا سردار تھے قوم کے؟ کیا دولت مند تھے؟ کیا ان کے پاس معاشرے میں کوئی بڑی بلند کوئی سرکاری بہت بڑی پوسٹ تھی؟ نہیں، یہ غلام تھے، مالک کے درے کھاتے تھے، ظلم و ستم سہتے تھے. پاک نبی کے غلام نے غلامی میں لے آئے، کھینچ لائے. کیا تھا پاس؟ صرف حضور کی محبت. یہ محبت تھی کہ پاک نبی نے فرمایا بلال میرے سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا. بیٹھے دنیا میں اس زمین پر تشریف فرمائے، بلال تیرے قدموں کی آڑ میں اوپر. کیا تھا ان کے پاس؟ صرف یہ محبت تھی. کیا حضور نے فرمایا بلال تجھے جنت اس لیے ملے گی کہ تو نمازیں بہت پڑھتا ہے؟ بلال کے پاس کیا تھا؟
بلال کے پاس بھائیوں کچھ نہیں تھا، صرف یہ محبت مصطفیٰ تھی کہ ظلم ہو رہا ہے، گرم پتھر اوپر رکھا ہے، کوئلوں میں لٹایا ہے، جسم سے چربی بھی پگھل رہی ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے، یار سے غداری نہیں ہوگی۔ آج تو ڈر ہوتا ہے مولویوں کو بھی، پیروں کو بھی، عوام کو بھی، شاید حضور کی ناموس کے لیے باہر نکلیں گے تو پتہ لگ جائے گا، شاید گورنمنٹ بڑے بڑے پیروں کو اپنا فرق پڑ جاتا ہے کہ آستانوں کا نظام رک جائے گا، باہر کے ملکوں کے ویزے نہیں ملیں گی۔ لعنت ہے ایسے ویزوں پر، لعنت ہے ایسے آستانوں پر، ایسی قبروں پر جن کی کمائی کھائی جاتی ہے، جس میں حضور کی غیرت نہیں سکھائی جاتی، حضور کی محبت نہیں سکھائی جاتی۔ یہ کیسا یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ کیسی حضور کی نعتیں پڑھتے ہو کہ بات حضور کی ناموس کی آئے، ابھی یہ پیج چلے اور پھر یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے کہ ابھی تک جو حضور کی ناموس کی رسالت کی بات ہے، حضور کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جو بندے وہ پیج چلا رہے ہیں انڈیا میں موجود ہے، کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار وہ پیج ابھی تک چل رہے ہیں، ابھی تک گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ان کی حمایت میں پاکستان میں رہ کر یہاں پہ کھانے والے کتے جو ہیں وہ حضور کی شان پر بھونک رہے ہیں۔ بھئی کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو آزادی رہے، بھئی یہ تو بالکل ہی کالا راج ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ حضور کے غلاموں نے حاصل کیا ہے، یہ پیر جماعت علی شاہ نے لیا ہے، یہ اولیاء کرام نے ویسے جانے نہیں دی بزرگوں نے، یہ میرے پاک نبی کے فیضان ہیں، میرے پاک نبی کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، حضور کے غلاموں کا، عاشقوں کا ملک ہے، ادھر کالی نگری نہیں ہے بلکہ ادھر راج مصطفیٰ کریم کا ہے۔ لہذا تربیت کرو، سوچو، ہوش کے ناخن لو، یہ چھوڑ دیں، یہ غداروں کے پیچھے چلیں، ان کو ووٹ ڈالنا، ان کے پیچھے پیچھے نعرے مارنا۔ ابھی بھی یہ میں آپ کو ایک سوچ دے کر جا رہا ہوں، آخری بات، اب سب پوچھتے ہیں بھئی ناموس رسالت میں ایک عام مسلمان نے کردار کیا ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، روم میں بیٹھے ہیں، سیدڑے کے دوست بیٹھے ہیں، آس پاس کی گاؤں کے کوئی دوست ہوں گے، سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے، علاقہ مل کے ان کو اپنے علاقے میں طلب کریں۔ بھئی آپ کو ہم نے ووٹ دیا ہے، آپ کے آپ پہ بیعت کی ہے، یہ ووٹ دینا بیعت کرنا ہوتا ہے۔ کل روز محشر رب کے سامنے جب کھڑے ہو گئے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جو رسول اللہ کا غدار تھا، اس شخص کو ووٹ ڈالی، اس لیگ کو ووٹ ڈالی جو قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ بلائیں ان کو، کہیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا بھائی جان، ہمارا یہ پیغام اعلیٰ قیادت میں پیش کرے کہ ہمیں فوری طور پر اس چیز کا قانون چاہیے کہ اس ملک میں حضور کی ناموس پر کوئی نہیں بولے، اگر حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی تو ہم تہس نہس کر دیں گے، ہم ہر ایک کو اڑا کر رکھ دیں گے، لیکن پہلے یہ عمل کریں۔ اب یہ نا ہمارا کسی کا منہ دائیں، کسی کا بائیں، کوئی مشرق کی طرف ہے، کوئی مغرب کی طرف، پتہ ہی نہیں ہے، نہ علماء کا اتحاد ہے، نہ مشائخ کا اتحاد ہے، بس بکھرے پڑے ہیں سارے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو بلانا ہے جو آپ کے سیاسی ورکر ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جائیں پارلیمنٹ میں سوال کو اٹھائیں، اس کے اوپر بحث کریں کہ کسی کی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جرأت کیسے ہو کہ وہ اسلام کے خلاف بولے، وہ مصطفیٰ کریم کے خلاف بولے۔ آپ یورپ میں جائیں، کہتے جی بڑے امن پسند لوگ ہیں، بھائی وہاں کتے کے بھی حقوق ہیں، کتے کو بھی کوئی مار نہیں سکتا، ان کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ بات کتے کے حقوق ہے نا، اگر ان کی گورنمنٹ کو یا جناب عیسیٰ کو گالی دی جائے تو پھانسی کی سزا ہے۔ اور جن جن ملکوں میں یہودیوں پر ظلم کیا گیا نا، ہٹلر نے جہاں جہاں مارا، وہاں پر اس بات کو اگر خوشی منائی جائے نا کہ اچھا ہوا یہودیوں کو مارا گیا، تو جو ان کے خاص علاقے ہیں وہاں پر پتھروں کے ساتھ سنگزار کر کے اس بندے کو مارا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں کوئی کہ یار آزادی رائے ہونی چاہیے، یہ کیسی آزادی رائے؟ کعبے کے غلاف میں بھی اگر وہ امن والی جگہ ہے، وہاں پر نا جب احرام کی حالت میں جائے بندہ تو جوں کو بھی نہیں مار سکتا، بے مقتی چیز کو بھی نہیں مار سکتا، مچھر نہیں مار سکتا، لیکن اگر حضور کا گستاخ کعبے کے غلاف میں ہو،
حضور اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں امن والی جگہ پر. یہ محبت ہے حضور کی سب سے پہلے. یہ تمہارے عمل تبلیغیں سب ضائع ہیں اگر حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے. حضور کے نمک حلال اگر نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں, جینے کا کوئی حق حاصل نہیں. آپ سب نے اپنے اپنے علاقے کے ممبران کو اکٹھا کر کے 1 دفعہ 2 دفعہ 1000 دفعہ, ہمارا کام ہے ہر مہینے بلانا اور ان کو ڈانٹنا جھاڑنا, اور پھر الیکشن قریب ہے. خدا را آپ کیا پتری کا ناچ ناچتے ہیں؟ ان گستاخوں کو پھر ووٹ دیں گے کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کو ووٹ دیں گے جنہوں نے ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا, ان کو ووٹ دیں گے کہ جو اسلام کا نام لے, اللہ رسول کی بات سنائیں, اسپیکروں کو کاٹ جائیں. مسجد میں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, یہ وہ مولوی ہے جس کو حضور کہتے ہیں کہ یہ میرے وارث ہیں. حضور نے وارث کہا علماء کو کہ میری وراثت ان کے ذمہ ہے, یہ میرے وارث ہیں علماء. اور یہ پولیس والے گریبان سے مولویوں کو پکڑے اور ممبر سے اتارے, یہ کیسی جرت ہے؟ کیا اہل علاقہ چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں؟ یا آپ کے نزدیک وقت مولوی کی 5000 ہے؟ وہ حضور کا وارث ہے جیسا بھی ہے. اور میرے پاک مجدد فرماتے ہیں اگر ہمارے مسلک کے حقہ کے اہل سنت و جماعت کے علماء اگر عمل میں کمزور ہو نا, تب بھی وہ مومن پرہیزگار تقوی والے مسلمان سے بہتر ہے علماء. کیوں؟ ان کے پاس سچا سچا عقیدہ ہے. اس سچے سچے صاف ستھرے عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا, اور ہم قدر نہیں کرتے. تو یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں. ہمیں حکم ہے کہ محبت کامل اس وقت ہوگی جب حضور سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھا جائے گا. حضور کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرے اس سے ہم محبت کریں گے, اس کی جھوٹیاں اٹھائیں گے, جھوٹیوں کے ساتھ لگی خاک کو بھی چہرے پر مریں گے. لیکن فرق کیا ہوگا؟ وہ حضور کا غلام ہوگا, حضور کی محبت کرنے والے ہوگا. اور محبت فقط یہ بھی نہیں ہے کہ پگڑی پہنو, چمکیلے چولے پہنو, ممبروں پر بیٹھ کے محفلیں کرو, محفل ناک میں ڈانس کرو, بھئی یہ حضور کی محبت ہے. نہیں, محبت یہ ہے کہ باہر نکل کر حضور کی ناموس کا دفاع کرو, دین اسلام کا کام کرو. پاکستان میں ہدایت مل گئی سب کو. آج ہر مولوی پیر جناب یورپ آتا کرتا ہے, ویزوں کے لیے ترس رہے ہیں. اور بہت سارے علماء ایسے بھی اس لیے نہیں بولنا, ابھی باہر جا کے تبلیغ کرنی ہوتی ہے, ناموس پر بولے ویزے کینسل ہو جائیں گے. تو یار لعنت ہے ایسے ویزوں پر کہ جہاں سے چند پاؤنڈ آپ کو ملتے ہیں تو آپ ادھر بولنے سے ڈر رہے ہیں, اور یہاں پر ان کی خاطر بولنا ہے جن کی خاطر ہمارا یہ سانس ہے, یہ وجود ہے, یہ تمام کائنات ہے. ان کی خاطر بولنا ہو تو کوئی بات نہیں ہے. جہاں پر پیسوں کا نقصان ہے وہاں پر نہیں بولنا یا ڈرنا ہے. یہ بے غیرتی نہیں چلے گی. حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے, بچوں کو محبت سکھانی ہے, گلی گلی میں حضور کے محبت کے نعرے لگانے ہیں. اور نعرے بعض اب آپ لگوا بھی رہے ہیں, بہت سارے اللہ نے ہمیں اچھے علماء بھی دیے ہیں جو نعرے لگوا رہے ہیں, اور ہم بھی نعرہ لگائیں گے, ہم بھی نعرہ لگائیں گے ابھی اختتام پر. لیکن فقط جھوٹا نعرہ نہیں لگانا, جھوٹا نعرہ نہیں لگانا. یہ عوام کو ہاتھ اٹھوا کہیں جی سبحان اللہ کریں جی, آج ہم ہی ہاتھ اٹھوائیں گے. میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھاؤ, بعد میں جا کے آپ نہ کریں تو گناہگار آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, کہ بھئی آپ سے وعدہ کروا دیا کل آپ کریں نہیں. لیکن نعرہ لگائیں, ساتھ دعا کریں کہ اس نعرے کے صدقے رب کریم ہماری دل کی آنکھوں کو کھولے, اس بند دروازے کو کھولے, اس زنگ آلود دل کو اللہ اپنے نور سے پاک کر دے. فکر کریں, سوچ کریں, حضور کی ذات انور, ذات مبارک ہر عمل سے پہلے, ہر عقیدے سے پہلے, ہر اسلامی تعلیمات سے پہلے حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور سے محبت کریں, حضور کے گن گائیں, حضور کے لیے زندگی جئیں, حضور کی قدموں کے اندر آپ کے قدموں میں زندگی گزارنے کی آرزو کریں, اور اسی میں موت کی آرزو کریں. اور جنہوں نے یہ آرزویں حضور کی قدموں سے وابستہ ہوئے, یا ہم دنیا کے لالچی ہیں, ہم کہتے ہیں مال دولت پیسہ ہو, یہ بات نہیں ہے جو حضور کا ہوتا ہے. حضور کے غلام عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں جن کی وراثت
کتنی تھی کہ اندازہ آپ کریں کہ اتنی وراثت تھی کہ جو سونا کتنا تھا کواڑیوں سے کاٹ کاٹ کے بچوں میں تقسیم کیا گیا. یہ حضور کی محبت آپ کو فخر نہیں دیتی، وہ فخر صحابہ نے کرنا تھا، وہ قبول ہو گیا. پہلے تو صحابہ کو 3 دن ایک کھجور کا دانہ نہیں ملتا تھا، آج تو پھر الحمدللہ چلو 2 نہیں 1 ٹائم کا کھانا تو ملتا ہے. یہ بھی بہت کم گھر ہے. اللہ کے فضل سے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو 2 وقت کا راضی کھانا نہ کھاتا ہو. اللہ کا اتنا کرم نوازی حضور کے صدقے میں ہمیں ہر چیز ملتی ہے، پھر بھی کسی ہر نمبر پہ ہم صفر. بھئی ہم پیر صاحب کے مرید ہیں، بڑے اچھے مرید ہیں کہ پیر صاحب نے کہا غیرت کرو، نبی کے نام میں جیو، نبی سے محبت کرو. تو وہ محبت کیسی ہو کہ رمضان شریف کو روزہ نہ رکھتا ہو. محبت کیسی ہو مسجد میں اذان ہو رہی ہے مسجد میں کبھی نظر نہ آتا ہو. محبت کیسی ہو کہ حضور کے خلاف کتے بھونک رہے ہو اور حضور کا غلام گھر بیٹھے کو بیٹھ کے سر کے نیچے تکیہ رکھا لحاف اوڑھ کے سو رہا ہو. بھئی رب جانے اس کا مصطفیٰ جانے. غیرت کریں، حضور کے نام پہ جئیں، حضور کے نام پہ مریں. اسی میں آپ کی بقا ہے، یہی بقا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور آج کا پروگرام جس مقصد کے لیے سجایا گیا، ہمارے بھائی جان محمد صاحب، علی محمد صاحب، ان کے والد گرامی کی یہ سارے ثواب کے لیے آج کی یہ محفل ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرا اور آپ سب کا آنا دور و نزدیک سے جتنے اب آپ چل کے آئے ہر قدم کے بدلے اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کے اوپر اپنی نوازشات اور کرم نوازی فرمائے. حضور کی بارگاہ میں حاضری، نوکری، چاکری پیش کرنے کے لیے صلاۃ السلام پہلے پڑھیں گے اور پھر نعرہ لگائیں گے. اور صلاۃ السلام اس لیے نہ پڑھا کریں کہ مسجدوں میں ہم لوگوں کو کوئی ٹرینڈ ہے یا نعت پڑھتے ہیں تو یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک حسن ہے یا امتزاج ہے. بھئی نعت اس طرح شروع کر، نعت سے شروع میں جو درود پڑھایا جاتا ہے اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ سونے آقا کی نگاہ ہو جائے. اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم جولی پھیلا رہے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں، کرم ڈالیں. یہ اس لیے پڑھا کریں کہ جناب موسیٰ کو بھی یہ حکم ہوا تھا کہ موسیٰ اگر میرے قرب چاہتے ہو نا تو پاک نبی پر درود پڑھو. نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے سے قرب میں انتہا چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو تو پھر پاک نبی محمد مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو. اس لیے مل کے صلاۃ السلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیہ